کی گود میں بچے جو پالے
جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے اپنی کشتی پر رکاب کر دوں گا میں نام حسین پھر میری کشتی کو خود طوفان بچا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں بچو جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے ایک چادر فاطمہ کی حشر میں لاکھوں کی بھیڑ سب حسینی پھر بھی اپنا سر چھپا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے حشر کا ہنگام ہے جعفر کنارے بیٹھ جا تیرے مولا خود تجھے آ کر بلا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا کھلے سروں کے تماشے کو ایک جہاں آیا امام ہر دو سرا مثل ساربا آیا
حال سے کرتا ہوا بیاں آیا، گلے سے شاہ کے تلوار کا مزہ پوچھے، میرے قدم سے کوئی خار کا مزہ پوچھے۔ اب اس طرح سے کتابوں میں یہ ہوا ہے رقا کہ جب قریب در کوفہ آئے اہل حرام، لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم پرغام، نظر جو پڑ گئی زینب کی ہائے اس پاستا، کہا سکینہ نے رو کر کے جی تڑپتا ہے، یہ کس شہید کا لاشا پھوپھی لٹاتا ہے، ہمیں بتاؤ کہ پھٹی ہماری چھاتی ہے کہ اس شہید سے بتاتی ہے، یہ لاش ہم کو یتیمی بہت دکھاتی ہے، پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے، پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے، قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے بیٹی، یہ بے کسی میں مثال حسین ہے بیٹی، سنی سکینہ نے جس دم یہ درد کی تقریر، تو سر کو پیٹ کے بولی شاہ کی ہمشیر، کہ کس طرح سے نیا حال ہوئے میرا تغییر، پھوپھی نثار یہ ہے لاش مسلم دلگیر، پھوپھی نثار یہ ہے لاش مسلم دلگیر، سوائے شکر الہی نہ کچھ کلام کرو، چچا کی لاش صدقے گئی سلام کرو، جناب عابد بے کس نے بھی یہ رو کے کہا، خدا کے واسطے کھولو ہمارے ہاتھ ذرا، چچا کی لاش کو سجاد بھی کرے مجرا، یہ سن کے لاش مسلم کو زلزلہ سا ہوا، یہ سن کے لاش مسلم کو زلزلہ سا ہوا، کہا پکار کے زین اللباس سلام علیہ، یتیم صبت رسول خدا سلام علیہ، کہا یہ زینب بے کس نے لاش مسلم
مسلم ہیں تمہارے دیس میں آئی ہوں بھائی جان اٹھ کے میں سر پر رہنا ہوں چادر کوئی اڑاؤ مجھے تمہارے بھائی مائے خیش و یار قتل ہوئے تمہارے بھائی مائے خیش و یار قتل ہوئے تباہ حال ہے مشکل کشا کی جائی کا بہن کو دیجیے پلسا حسین بھائی کا صدا یہ لاشیں مسلم سے آئی ہے تمہارے پائے مقدس ہماری آنکھوں پہ ہزار حیف کے بھائی ہوئے تہے خنجر قلق ہے روح کو بہنا چھپاؤ اپنا سر قلق ہے روح کو بہنا چھپاؤ اپنا سر کہاں سے لائے ردا بھائی تجھ بہن کے لیے کہ میری لاش بھی محتاج ہے کفن کے لیے رہا نہ بیوائے مسلم کو ضبط کا یارا پکاریے میرے والی ظلم تم پہ ہوا رقیہ دختر مسلم نے بھی ہو پکار دکھا کے خاک بھرے بال لاش سے یہ کہا دکھا کے خاک بھرے بال لاش سے یہ کہا لگاؤ سینے سے دل کو غم جدائی ہے یتیم تیری بابا رقیہ آئی ہے قریب کوفہ فاتحہ صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم اپنی پاک اور مقدس کتاب قرآن مجید میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو، تو میرے رسول کا اتباع کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو۔ اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ تو اب پیروی کے معنی وہ ہیں کہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جس طرح سے رسول نے اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزاری، یا یوں کہوں کہ اس قانون کے تحت زندگی گزارنی ہے کہ جس قانون کے تحت اللہ کے رسول نے اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزاری۔ تو جب اس قانون کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو رسول اس دنیا میں لے کر آئے تھے، تو پہلے ہمیں اس قانون ہی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قانون ہے کیا۔ تو عزیزان محترم، اگر اس قانون کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس فرش عزا پر آنا پڑے گا، کیونکہ اس قانون کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ فرش عزا بچھائی ضرور جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کے نام سے، لیکن یہاں پر انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، انبیاء کی حالات زندگی بیان کی جاتی ہے، رسول کی حالت زندگی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں بھی حسین کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں اور ان کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، دنیا کے وہ ملک، زمین کے وہ حصے کبھی برباد نہیں ہوا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نام ہے کامیابی کا، حسین نام ہے کامرانی کا، حسین نام ہے فلاح کا، حسین نام ہے بلندی کا، حسین نام ہے معاشرے میں رسنے والے ناسور کو کاٹ کر الگ کر کے ایک فلاحی ماحول پیدا کرنے کا، حسین نام ہے بلندی کا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں، آپ وہاں دیکھیے کہ وہاں پر ایسی تہذیب ملے گی کہ بھائی بھائی کے لیے قربانی دیتا ہوا نظر آئے گا، بہن بھائی کے لیے قربانی دیتی ہوئی نظر آئے گی، دوست دوست کے لیے قربانیاں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ اور جہاں جہاں بھی آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں بھی حسین کی فرش عزا نہیں بچھائی جاتی، یا حسین کا ذکر نہیں کیا جاتا، یا حسین کے ذکر کرنے والوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، آپ وہاں کی تہذیب اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہاں آپ کو کاٹ کھانے والی تہذیب ملے گی، لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، بھائی بھائی کا دشمن نظر آئے گا، دوست دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حسین کی فرش عزا نہ بچھائی جائے گی، وہاں پر انبیاء کا تذکرہ نہ ہوگا، وہاں پر وہ قانون بیان نہ ہوگا۔ تو جہاں پر وہ قانون بیان نہ ہوگا تو پھر وہاں پر اس قانون پر عمل کرنے والے لوگ کہاں سے آ جائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر، کربلا والوں کو چھوڑ کر لوگوں نے شریعت کو سمجھنا چاہا تو کہاں تک سمجھے کہ خالی نماز پڑھنے کو شریعت جان لیا، خالی روزہ رکھنے کو شریعت جان لیا، چور کے ہاتھ کاٹ دینے کو شریعت جان لیا، جبکہ شریعت ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ شریعت نام ہے معصوم کے قول، فعل اور عمل کا۔ معصوم عمل کرتا چلا جاتا ہے، شریعت تشکیل پاتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا کرتے ہیں کہ دور کوئی بھی رہا ہو، حکومت کوئی بھی رہی ہو، تخت و تاج کسی کے سر پر بھی رہا ہو، طاقت کسی کے پاس بھی رہی ہو، حکومت کسی کے پاس بھی رہی ہو، تاج کسی کے سر پر بھی نظر آیا ہو، مگر شریعت ہمیشہ سے محمد کی چلی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور یہی ارشاد ہوا کہ محمد، ہم تمہیں وہی شریعت دے کر بھیج رہے ہیں جو ہم نے ابتدا میں جناب نوح کو دے کر بھیجی تھی۔ وہاں سے یہاں تک ہم نے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ جو قانون ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا، اسی قانون کو ہم آپ کے ذریعے سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، خالق کائنات نے جس نبی کو بھی شریعت دے کر بھیجی، ساتھ ساتھ اس پر سلام بھی بھیجا۔ جناب ابراہیم کو شریعت دے کر بھیجا، ساتھ ساتھ ان پر سلام بھی بھیجا۔ جناب نوح کو شریعت دے کر بھیجا، ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجا۔ السلام علی نوح وعلی العالمین، سلام ہو اس نوح پر جسے ہم نے عالمین کے لیے نوح بنا کر بھیجا۔ عزیزان محترم، یہ جناب نوح جو ہیں، ان کا نام نوح نہیں ہے۔ تاریخ میں ان کا نام عبد الغفار، عبد الرزاق ہے، لیکن خالق کائنات نے کہیں پر بھی آپ کو اصل نام سے نہیں پکارا۔ جب ذکر کیا نوح کہہ کر کیا، جب قرآن میں ذکر ہوا، جب قرآن میں پکارا گیا نوح کہہ کر پکارا گیا، سلام بھیجا تو نوح کہہ کر بھیجا، کبھی اصلی نام سے نہیں بھیجا۔ اور نوح کا مطلب ہوتا ہے نوحہ کرنے والا یا نوحہ پڑھنے والا۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ جناب نوح جب اپنے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو امت آپ کو ستاتی تھی، آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے، اور اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ جناب نوح ان میں ڈھک جایا کرتے تھے۔ رات کو جبرائیل آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، زخموں کو صاف کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے، اور صبح سے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا کہ جناب نوح تبلیغ کرتے تھے، احکام الہی کو پہنچاتے تھے، اور امت آپ کے اوپر پتھر برسایا کرتی تھی۔ بس امت کے اسی عمل کا شکوہ کرنے کے لیے جناب نوح گلی کوچوں میں گھوم کر، چوراہوں پر آن کر، امت کے اسی عمل کا شکوہ کرنے کے لیے نوحے پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا تھا۔ اب پتہ چلا کہ گلی کوچوں میں گھوم کر، چوراہوں پر آن کر کسی مظلوم کی مظلومی کے نوحے پڑھنا یہ کسی دیوانی قوم کی دیوانگی نہیں ہے، بلکہ نوح کا عمل ہے، نوح کی شریعت ہے، نبی کا عمل ہے، اور خالق کائنات کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ یہ کسی دیوانی قوم کی دیوانگی نہیں ہے، بلکہ نبی کی شریعت ہے، نوح کا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو خالق کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے کبھی اصلی نام سے نہیں پکارا، جب پکارا نوح کہہ کر پکارا۔ اور حکم ہوا جناب نوح کو کہ بناؤ کشتی۔ کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کہا ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھتے چلے جاؤ، اور اس کے بعد آواز سب کو دینا، بنا تفریق مذہب و ملت سب کو پکارنا۔ یہ ہم جانتے ہیں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، لیکن آج اگر نجات کا ذریعہ کوئی ہے تو یہ کشتی ہوگی۔ جو اس کشتی میں آ جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا،
اور جو کشتی میں نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا، آپ سب کو آواز دینا۔ جناب نوح نے کشتی بنائی اور اس کے بعد سب کو آواز دی، جو آنے والے تھے وہ کشتی میں آ گئے، چاہے وہ جناب نوح کے رشتہ دار تھے یا نہ تھے۔ نہیں آیا تو کون نہیں آیا؟ بیٹا نہیں آیا، زوجہ نہیں آئی۔ جناب نوح پکارتے رہے کہ دیکھو آ جاؤ، آج نجات کا ذریعہ صرف یہ کشتی ہے، مگر وہ کہتے رہے کہ نہیں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، یہ پہاڑ کی بلندی مجھے بچا لے گی۔ جناب نوح کہتے رہے کہ آج کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکتی، آج قانون الہی یہ ہے کہ ذریعہ نجات صرف یہ کشتی ہے، جو اس میں آئے گا وہی بچے گا۔ لیکن بیٹا نہیں آیا، پہاڑ پر چڑھنے لگا، پانی بھی ساتھ ساتھ چڑھنے لگا، چڑھتا چلا، اوپر بلندی سے بلندی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا، مگر پانی بھی ساتھ ساتھ چڑھتا رہا، یہاں تک کہ پیر ڈوبے، اس کے بعد ٹانگیں ڈوبی، دھڑ ڈوبا، اور یہاں تک کہ گلے تک پانی آ گیا۔ اب جب پانی گلے تک آ گیا تو جناب نوح کے دل میں جذبہ پدری جاگا، کہا پالنے والے یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہاں پر رشتہ داری نہیں چلا کرتی۔ آج قانون شریعت یہ ہے کہ جو کشتی میں آئے گا وہی بچے گا، جو نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ بیٹا نہیں آیا، ڈوب گیا، زوجہ نہیں آئی، بغاوت کر گئی۔ کس سے بغاوت کی؟ شوہر سے نہیں، صاحب شریعت نبی سے بغاوت کی۔ بیٹا نہیں آیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا، بغاوت کر گیا۔ کس سے بغاوت کی؟ باپ سے نہیں، صاحب شریعت نبی سے بغاوت کی۔ اور ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد ہم تمہیں وہی شریعت دے کر بھیج رہے ہیں، وہی قانون دے کر بھیج رہے ہیں جو ہم نے جناب نوح کو دے کر بھیجا۔ ابتدا میں قانون کیا بنا کہ جناب نوح بیٹے کی سفارش کرتے رہے، اللہ نے سفارش رد کر دی۔ یعنی قانون یہ بنا کہ اگر کوئی صاحب شریعت نبی سے بغاوت کرے اور خود نبی بھی اس کی سفارش کریں تو وہ سفارش کام نہیں آئے گی، اور وہی قانون نوح سے لے کر ہمارے نبی تک آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور عزیزان محترم، کشتی ہے کیا چیز؟ یہ لکڑی کا یا کسی دھاتو کا بنا ہوا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جسے اس شکل میں بنایا جاتا ہے کہ وہ پانی پر تیرتا رہتا ہے، اور لوگ اس میں سفر کیا کرتے ہیں پانی میں، ادھر سے ادھر پانی کو پار کرنے کے لیے۔ جب تک کشتی اپنے کنارے پر ہے آپ محفوظ ہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کشتی میں قدم رکھا اور کشتی نے کنارہ چھوڑا تو اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا، اب آپ کشتی کے حوالے ہو گئے۔ اب یہ کشتی کا کام ہے کہ وہ آپ کو لے جا کر اس پار اتار دے یا راستے ہی میں غرق کر دے۔ ابتدائے شریعت نے بھی ایک بار شریعت نبی نے کشتی بنائی جو ذریعہ نجات بنی۔ آخر شریعت نے بھی ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو عزیزان محترم، کتنی بھی محفلوں میں جانا، کتنے بھی جلسوں میں جانا، کہیں بھی رہنا، لیکن جب کشتی میں سوار ہونے کی بات آئے تو پہلے ناخدا پر نظر کر لینا، بھروسے کا بھی ہے یا نہیں، اس پار لے جا کر اتار بھی دے گا کہ نہیں۔ کہیں جلد بازی میں کسی ایسی کشتی میں سوار نہ ہو جانا کہ جس کے ناخدا کو خود اپنا ہی بھروسہ نہ ہو، اور جو قدم قدم پر اپنی ہلاکت کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے، بلکہ ایسی کشتی میں سوار ہونا کہ یہاں سوار ہو اور کشتی لے جا کر حوض کوثر کے کنارے لگا دے،
ایسی کشتی کوئی اور نہیں ہے بقول محمد مصطفیٰ میرے اہل بیت کی کشتی ہے، یہاں سوار ہو اور کشتی لے جا کر حوض کوثر کے کنارے لگا دے گی۔ صلوات پڑھیں۔ یہ میرے اہل بیت کی کشتی ہے کہ بس اس میں سوار ہو اور یہ لے جا کر تمہیں حوض کوثر کے کنارے لگا دے۔ اور اب طوفان تھم گیا، جو لوگ جناب نوح کی کشتی میں تھے انہی سے دنیا آگے بڑھی، اسی لیے جناب نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جو جانور کے جوڑے اس میں تھے انہی کے ذریعے سے جانوروں کی نسلیں آگے بڑھیں۔ اب زمانہ گزرتا رہا، دور گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا، صدیاں گزرتی رہیں۔ ابھی تقریباً 1.25 صدی پہلے کی بات ہے، سن 1902 میں روس کے تحقیقی ادارے کے انڈر میں اٹلی کی اٹیلین ٹیم نے آثار قدیمہ کی تلاش میں جب وادی نوح اور وادی خلیل کی سیر کی اور وہاں پر انہوں نے کھدائی کا کام کیا، اور کھدائی کرتے کرتے یہ جب یروشلم کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں کھدائی میں ایک تختہ برآمد ہوا۔ اس تختے پر کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اسے پڑھنا چاہا تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دنیا بھر سے ماہرین لسانیات کو بلایا گیا، انہوں نے آنے کے بعد اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ یہ عبارت جو اس پر لکھی ہوئی ہے یہ ساسانی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ زبان ہے جو جناب نوح کے زمانے میں بولی جاتی تھی۔ یعنی یہ طے ہو گیا کہ یہ تختہ جناب نوح کے زمانے کا ہے، یہ عبارت جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ جناب نوح کے زمانے کی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ آج بھی یہ تختہ اور یہ عبارت روس کے عجائب گھر میں موجود ہے، جس کا جی چاہے وہ جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اس کا انگلش ترجمہ اور اردو ترجمہ سب وہاں پر موجود ہے۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد یہ اسے عبرانی زبان میں لائے، اور عبرانی زبان میں لانے کے بعد انہوں نے اس کا ترجمہ انگلش میں کیا۔ وہ ترجمہ اور یہ تختہ آج بھی روس کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اس کا انگلش ترجمہ یہ ہے کہ او مائی لارڈ مائی سیویئر پلیز ہیلپ می کیپ مائی ہینڈ ود نیری ان دا نیم آف دو کریٹڈ دا ورلڈ محمد ایلیا فاطمہ شبر اینڈ شبیر دیز پرسنالٹیز آر دو بلوڈ۔ صلوات پڑھیں۔ یہ اس کا انگلش ترجمہ ہے، اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جناب نوح نے اس تختے پر یہ دعا لکھی ہے، یا پھر کشتی کے کسی حصے پر یہ دعا اپنی کشتی کو حفاظت کے لیے، برکت کے لیے لکھی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے پناہ دینے والے، میری اور میری کشتی کی حفاظت کر، میری اور میری کشتی کو محفوظ رکھ ان ناموں کے صدقے میں۔ کن ناموں کے صدقے میں؟ جن ناموں کے صدقے میں تو نے پوری یہ کائنات بنائی ہے، جن ناموں کے صدقے میں تو نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ اور وہ نام کون سے ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، شبر، شبیر۔ ان ناموں کے صدقے میں میری اور میری کشتی کو نجات دے، میری اور میری کشتی کی حفاظت فرما۔ یہ شریعت کا آغاز ہے، یہ آغاز شریعت ہے، اور ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ محمد ہم نے تمہیں وہی قانون دے کر بھیجا ہے،
وہی شریعت دے کر بھیجی ہے جو ہم نے ابتدا میں نوح کو دے کر بھیجی ہے۔ یہ ابتدائے شریعت ہے کہ ایک باشریعت نبی اپنی اور اپنی کشتی کی حفاظت کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو کس کے صدقے میں؟ محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک باشریعت نبی اپنی اور اپنی کشتی کی حفاظت کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو کس کے صدقے میں؟ محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ ارے جب ایک باشریعت نبی کی دعا بغیر محمد اور آل محمد کے وسیلے کے قبول نہیں ہوتی، تو پھر ہم گنہگاروں کی دعا بغیر محمد اور آل محمد کے وسیلے کے کیسے قبول ہو جائے گی؟ صلوات جب ایک باشریعت نبی کی دعا بغیر ان لوگوں کے وسیلے کے نہیں ہوتی، تو پھر ہماری دعاؤں کا کیا ہے؟ بغیر ان لوگوں کے وسیلے کے کیسے قبول ہو جائیں گی؟ اور عزیزان محترم، یہ تختہ جس پر جناب نوح نے یہ دعا لکھی تھی، یا یہ کہو کہ کشتی کا کوئی حصہ تھا جس پہ انہوں نے دعا لکھی تھی، کتنی بڑی کشتی بنائی تھی جناب نوح نے کہ ہر جانور کا جوڑا بھی اس میں تھا، اتنے لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور وہ اس میں چہل قدمی بھی کر رہے تھے۔ اتنی بڑی کشتی تھی، صدیاں گزر گئیں، زمین میں دب گئی، ساری کشتی غرق ہو گئی۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد کھدائی کی گئی تو کیا ملا؟ صرف وہ تختہ جس پر یہ دعا لکھی ہوئی تھی، یا یوں کہوں کہ یہ مبارک نام لکھے ہوئے تھے، صرف وہی تختہ برآمد ہوا۔ ساری کشتی غرق ہو گئی، سارے تختے گل گئے، کوئی تختہ صحیح سلامت برآمد نہ ہوا۔ صرف وہی تختہ برآمد ہوا کہ جس پر یہ مبارک نام لکھے ہوئے تھے، یا یوں کہوں کہ رسول اور رسول کے گھر والوں کے نام لکھے ہوئے تھے، بس وہی تختہ محفوظ رہا۔ بس اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب ایک لکڑی جیسی ناقص چیز پر یہ نام لکھ دیے جائیں اور ہزاروں سال تک انہیں زمین میں دبا دیا جائے، اور جب کھدائی کی جائے تو وہ تختہ اسی حالت میں برآمد ہو جاتا ہے جس میں دفن کیا گیا تھا، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر یہ نام لکھے ہوئے ہیں وہ کیسے مردہ ہو جائیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ایک لکڑی جیسی چیز پر یہ نام لکھ کر زمین میں دبا دیے جائیں تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہ ویسے ہی برآمد ہو جائے، تو وہ دل جن پر یہ نام لکھے ہوئے ہیں وہ کیسے مردہ ہو جائیں گے؟ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں مرنے والے مرا نہیں کرتے، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہی ہے پیروی پیغمبر اسلام کہ جس کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو امام حسین علیہ السلام تک آیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنے نانا کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نانا کے لائے ہوئے قانون کو بچانے کے لیے، یا یوں کہوں کہ ہمیں کامیاب زندگی عطا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تھے، اور قربانیاں جیسے نانا سے وعدہ کیا تھا اسی طرح سے پیش کی۔ اس کے بعد اہل حرم کو قید کر لیا گیا، کوفے میں کچھ دن قید رکھنے کے بعد یزید کی خواہش پر اس قافلے کو شام کے لیے روانہ کیا گیا۔ یہ قافلہ کوفے اور شام کے راستے میں تھا کہ ایک مقام وہ آیا کہ جہاں پر وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا وہ سپاہی کے ہاتھ سے چھوٹا، اور چھوٹنے کے بعد زمین میں گڑ گیا۔ بہت کوشش کی گئی، بہت زور لگائے گئے، کسی طرح سے یہ نیزہ زمین سے اکھڑ آئے۔
امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، قافلہ آگے بڑھے، مگر حسین کا سر آگے نہیں بڑھا۔ بس یہ مسئلہ شمر کے پاس پہنچا تو شمر نے کہا کہ میں اس کی ترکیب جانتا ہوں۔ بس تازیانے کو لیا اور لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب آیا، اور آنے کے بعد کہا سید سجاد آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، سید سجاد اپنے بابا سے کہیے کہ آگے بڑھیں ورنہ اس تازیانے سے آپ کو اذیت دوں گا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بیمان نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، توقے خاردار کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس نیزے کے قریب آئے جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا۔ نیزے کے قریب پہنچنے کے بعد دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا اور بابا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا بابا بابا اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں رہی، بابا شمر تازیانہ لیے ہوئے کھڑا ہے، یہ بتائیے کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بھئی یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے کا رنگ زرد ہوا، حلقے بریدہ سے آواز آئی سید سجاد میں کس طرح سے آگے بڑھوں؟ میرے سینے پر سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، سید سجاد سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آ جائے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا، میرا سر آگے نہ بڑھے گا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بیمان نے سر کو جھکا لیا، کبھی پیروں کی بیڑیوں کو دیکھا، کبھی ہتھکڑیوں کو دیکھا، کبھی توقے خاردار کو دیکھا، بس ایک مرتبہ ایک بیمار کا سر جھکا ہوا تھا کہ پھوپھی اونٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب اونٹ کی پشت سے نیچے آئیں اور آنے کے بعد سید سجاد کے قریب آن کر پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا میرے لال، ارے عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے لال گھبرانا نہیں، تیری پھوپھی زندہ ہے، سکینہ کو میں ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گی۔ بھئی یہ کہہ کر ثانیہ زہرا اس طرف کو چلی، اپنی بہن ام کلثوم کو ساتھ میں لیا جدھر سے یہ قافلہ آ رہا تھا، سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی دونوں بہنیں چلی، آواز دیتی تھی سکینہ تم کہاں ہو، بیٹا ایک بار آواز سنا دو تاکہ یہ پھوپھیاں تم تک پہنچ جائیں۔ میرا دل کہتا ہے جب یہ زینب ڈھونڈتی ہوئی سکینہ کو چل رہی ہوں گی، فرات پر کسی کا لاشا تڑپ گیا ہوگا، اس لیے کہ آج سے پہلے یہ ذمہ داری عباس کے سپرد تھی۔ عباس سکینہ کو لینے جاتے تھے، عباس سکینہ کو اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے، مگر آج عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم اور و محمد نہیں ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ سکینہ کو آواز دیتے ہوئے ابھی کچھ دور چلی تھی کہ کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، سکینہ کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے پیار کر رہی ہیں، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہی ہیں، کبھی گالوں کو بوسے دیتی ہیں، کبھی رخساروں کو بوسے دیتی ہیں۔ اب جو زینب نے یہ منظر دیکھا ثانیہ زہرا کا دل بھر آیا، اس لیے کہ جب سے سکینہ یتیم ہوئی تھی تماچے مارنے والے تو آئے، بندے اتارنے والے تو آئے، مگر کسی نے اس یتیم کے سر پر اس طرح سے شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا۔ زینب کا دل بھر آیا، پوچھا بی بی آپ کون ہیں جو میری بچی پر اس طرح سے ترس کھا رہی ہیں، ورنہ تو جب سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے کسی نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا، مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ زینب اور 2 قدم آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا بی بی جلدی بتائیے کہ آپ کون ہیں، اس لیے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کوئی اپنی ہو۔
جیسے آپ کوئی اپنی ہو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ زینب اور آگے بڑھی، جب زیادہ قریب ہو گئی ایک مرتبہ کہا بی بی آپ کو رسول خدا کا واسطہ، آپ کو علی مرتضیٰ کا واسطہ، آپ کو سیدہ کی قسم ہے، جلدی بتائیے کہ آپ کون ہیں، بھیا سننا تھا۔ ایک مرتبہ اس بی بی کے صبر کا باندھ ٹوٹا، چہرے سے نقاب کو الٹا، جیسے ہی زینب کی نظر پڑی کیا دیکھا کہ سامنے ماں موجود ہے۔ جیسے ہی ماں کے چہرے پر نظر پڑی، ایک مرتبہ زینب اس طرح سے دوڑی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بہت دن سے بچھڑا ہوا ہو اور اسے ماں کا چہرہ نظر آ گیا ہو۔ زینب پڑتے محبت میں دوڑی اور دوڑنے کے بعد ماں کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ اماں اب آئی ہو جب میرا بھرا گھر اجڑ گیا، اماں میرا قاسم مارا گیا، اماں میرے علی اکبر کے پرچی لگی، اماں میرے بھیا عباس کے بازو قلم ہو گئے، اماں میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی زینب ارے کیا پوچھتی ہے، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا ہے تیری ماں نے اپنی لحد کو چھوڑ دیا، قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جب میرا عباس گھوڑے سے گرا تو میں گود پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی، جب حسین زین سے زمین پر آیا میں زمین کربلا کو صاف کر رہی تھی۔ زینب تو آگے چل، تیری ماں قافلے کے پیچھے پیچھے اسی طرح سے شام و کوفہ کا سفر طے کرے گی، تیرے ساتھ ساتھ مدینے جائے گی۔ زینب تیری ماں تیرے غم میں ساتھ ساتھ شریک ہے، گھبرانا نہیں میرے لال، ماں تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین، حسبی عالم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا کر دے، جو لوگ بے اولاد ہیں جناب ام کلثوم کی محرومی اولاد کے صدقے میں ان سب کو اولاد عطا کر دے، جو لوگ مقروض ہیں جناب مسلم کی مقروضیت کے صدقے میں ان سب کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کی بیماریوں کو دور کر دے، ان سب کو شفایاب فرما۔ میرے مالک ہمارے سروں پر ہمارے عالم دین اور مراجع اکرام کے سائے بنائے رکھنا اور ہمیں ان کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا کر دے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کی بیماری کا، جناب فاطمہ صغریٰ کی بیماری کا، دنیا میں پھیلی ہوئی اس کرونا نام کی بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ میرے مالک اس دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، عزاداران امام مظلوم ہیں، ان کی جان و مال اور عزت اور آبرو اور صحت کی حفاظت فرما۔ میرے معبود اب زیادہ امتحان نہ لے، منتقم خون حسین ہمارے امام زمانہ کو اس دنیا میں بھیج دے اور ہمارے اعمالوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکیں۔ سحر ہونے کو ہے میرے اصغر، جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ، بڑے ہو غش میں کیوں ہے میرے اصغر، جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ، اٹھو عاشور کی شب ڈھل چکی ہے، سیاہی کربلا سے چل چکی ہے، آزادے کو اب جاتے ہیں اکبر، جاگ جاؤ جاگ جاؤ۔
اصغر جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ حسین بن علی کا امتحان ہے خلیلی خواب کا منظر آیا ہے کھلے گا آج قربانی کے جوہر جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ سحر ہونے کو ہے میرے اصغر جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ یہاں نبی پامال ہوں گی زمین سے کہ لہو سے لال ہوگی یہاں اب آئیں گی زہرا کھلے سے جاگ جاؤ